میرے محترم بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ رب العزت کا بندہ گناہ کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، معلوم ہے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، اللہ رب العزت سے پورا کا پورا 100% ہونے کا یقین ہوگا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب غیر ہے، یہ سب کے سب جھوٹی ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم اللہ کی طرف جو ہے مخاطب ہو جائیں اور اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، تاکہ اللہ رب العزت کا قرب ہمیں حاصل ہو، دھیان نصیب ہو اور پورا کا پورا یقین اللہ رب العالمین سے ہونے کا ہو جاوے۔ جی ہاں، جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہوگا اور ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ آنسو اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین یعنی اللہ رب العزت ہیں جو کہ سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اپنے ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا تو فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ دنیا جہاں ہے وہاں چھوڑ کر کے دنیا چل دے گی، دنیا مطلبی دنیا ہے۔ جی، اس لیے ہم آنسو بہائیں تو دنیا کی طرف نہ بہائیں بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے بہائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آنسو کا قطرہ، چلیے ایک آنسو کا قطرہ تو چھوڑیے، آنکھ کے اندر ہے، ابھی پلک کے اندر ہی ہے آنسو، اس آنسو کا بھی اللہ رب العزت کے پاس بہت 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 بڑا مول ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ جی ہاں، اور ویسے آنسو پر معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت شرما جاتے ہیں اور پھر اپنے بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ جو مانگنا ہے، جو کہنا ہے، جس طرح کی بات کہنی ہے، سب ہم اللہ رب العالمین سے کہیں، تاکہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور ان تمام کا نچوڑ جو ہے نا ایمان پر ہے، جو کہ اسلام کے اندر جو ہے پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، جو کہ ایمان ہے۔ جی ہاں، اس ایمان کو ہم تر و تازہ کرنے میں لگ جائیں، ایمان مضبوط کرنے کی فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ صرف یہ بات جو ہے ہم تک ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب اور ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مسلسل صحاباؤں پر جو ہے ایمان پر محنت کرائی، پہلے ایمان پر محنت کرائی، پہلے ایمان کو مضبوط کرایا، پھر جو ہے قرآن سیکھا، پھر نماز، ذکر، سب چیز سیکھتے چلے گئے۔ جی ہاں، لیکن پہلے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا، پہلے ایمان کو مضبوط کیا، ایمان پر محنت کیا، ایمان پر غور و فکر کیا، ایمان کی بات کو کہنا سننا کیا۔ آج دیکھیے
وہی محنت آج پوری دنیا کے اندر رنگ لا رہی ہے کہ نہیں لا رہی ہے بھائی؟ ہاں، بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی فکر کر لینی ہے. یہ جو قدم ہمارا بھٹکا ہے اس قدم کو سنبھال لینا ہے تاکہ ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہو جائے، ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے. اب ہمارا بھی ایمان مسجد میں لے جاوے، ہمارا بھی ایمان اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. جی ہاں، جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی اور آپ سب پوری دنیا والے بھی کامیاب ہو جائیں گے. جی ہاں، یہ تبھی ہوگا جب ایمان ہمارا تر و تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا. کہا کہ ایک ایمان والا اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر باقی رہے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلائیں گے. اور ایک ایمان والا اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کے درہم برہم کر دیں گے حتیٰ کہ قیامت نازل فرما دیں گے. جی آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایمان والا کتنا قیمتی ہے، ایک ایمان والا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا قیمتی ہے. پھر بھی آج ہم دھوکے کی زندگی میں گزر رہے ہیں، دنیا کے طور طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، اللہ کا پاک محبوب دین ہمارے زندگی سے نکل رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے. ہمیں ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے. دنیا کی فکر ہے، دنیا کی فکر پورا کا پورا ہے، مگر اللہ کے دین کی فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے. ہاں، اس طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ رب العزت ہمارے اوپر جو ہے نا عذاب نازل فرما دیں گے، جو کہ ہم تمام کے سامنے، پوری دنیا والوں کے سامنے آتے جا رہا ہے. ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. ہاں، یہ بات بار بار آتی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کو جو ہے تمام بندوں کے لیے بتایا، کیا بنایا؟ سیکھنے کا مقام بنایا، غور و فکر کرنے کا مقام بنایا ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہاں، کہ کیا تمہیں گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم ہماری طرف دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مر جانا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا. اصل ہے مرنے کے بعد والی زندگی، مرنے کے بعد ہمیں زندہ اٹھائے جانا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اسی تیاری کے لیے بھیجا ہے. مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جو کہ لامحدود زندگی ہے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ وہ والی جو آخرت والی جو زندگی ہے وہ کیسے سنورے گی؟ تو اللہ کے عبادت سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے. جی ہاں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میراث تقسیم کرنے سے یہ تبھی ہوگا. ورنہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد. ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو نعمت جنت میں رکھے ہیں، مرنے کے بعد جو والی زندگی کے اندر جو چھپا کر کے رکھے ہیں، اس نعمت کا ہم فائدہ اٹھا سکیں، اس نعمت کا حقدار بن سکیں، ہم بھی اس نعمت کو لینے والے بنیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بی پریپیئرڈ تیار کرنا ہوگا. تیار کرنا ہوگا. اور وہ تیار مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے. بندہ وہ اپنے آپ کو بی پریپیئرڈ نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد. یہ جو ابھی باحیات زندگی ہے دنیا کے اندر، اس باحیات زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس کام کو کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے. اگر دنیا سب کچھ ہوتی تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی. ہاں، مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے دنیا، بڑی دنیا ہو جاتی. ہاں، آپ دیکھیں اگر دنیا بڑی ہوتی، دنیا ہی سب کچھ ہوتا تو فرعون کامیاب ہو گیا رہتا، قارون کامیاب ہو گیا رہتا، شداد کامیاب ہو گیا رہتا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کامیاب ہو گئے رہتے. ہاں،
اس لیے ہم جو ہے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اپنے ایمان کا تذکرہ کریں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے میں لگ جائیں، تاکہ ہم بھی جو ہے کامیاب ہو جائیں، ہم بھی جو ہے کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی چین سکون عافیت راحت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور جو ہے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے جو کہ جو کہ لامحدود زندگی، جو کہ قبر سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ہاں قبر سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کر کے آخرت تک کا جو آخری سفر ہے، وہاں تک جو ہے ہمیں چین سکون عافیت راحت ملے، اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔